آج ایک بندے نے پرچی پہ سوال کیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے کہا جنت کا حصول، یا اگر اس کو دوسرے اعتبار سے ڈیفینیشن کرنی ہے تو جہنم سے بچنا، اس کے اندر سب کچھ شامل ہے۔ باقی تو سارے طریقے ہیں نا۔ جنت کا حصول کیا ہے، کیا طریقہ ہے؟ پیغمبروں کی پیروی کرنا، کتابوں کی پیروی کرنا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہی چیز ہے۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے پیغمبروں کی پیروی۔ علی بھائی اس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لالچ کی وجہ سے، جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کر کے نہیں کر رہے۔ جی، جنت کی لالچ جو ہے نا وہ اللہ کی محبت میں ہی تو ہے، کیونکہ جنت شیطان نے نہیں بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ نے جنت کا جو ذکر قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے، حوروں کا ذکر کیا اور جنت کے درختوں کا ذکر کیا ہے، جنت کے پھلوں کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے سورہ سجدہ میں۔ اور ہمارے بندے جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے ہمیں پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی تو خصوصیت یہ بیان کی، اور یہ جگہ جگہ جو لالچیں دی ہیں یہ اللہ نے دی ہیں نا، تو وہ کیا اس لیے دی ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بندہ کہے کہ اللہ اپنی نعمتیں اپنے پاس رکھ، مجھے کسی چیز کی لالچ نہ دے۔ تو یہ اللہ کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندے کو جنت میں لانا چاہ رہا ہے اور بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے تیری جنت نہیں چاہیے۔ یہ تو دنیا میں اتنی بڑی توہین شمار کی جائے گی۔ کوئی بادشاہ اگر کسی کو انعام دے تو یہ جذباتی جملہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم کیا ہوتا نا تو ہم اس کو مان لیتے۔ یہ رابعہ بصریہ نے تعلیم کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تو عقیدہ ہے صحیح مسلم میں کہ ایک صحابی نے جو حضور کو وضو کرواتے تھے، نبی علیہ السلام کا سمندر رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اللہ کی محبت کا اور آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگ۔ حضور نے بھی آگے سے نہیں کہا کہ یار تو نبی کے ساتھ ہو کے ابھی تک جنت کی لالچ نہیں تیرے اندر سے نکلی، تجھے تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ نے اپریشیٹ کیا، فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ بس یہی کافی۔ اور اس کائنات میں سب سے بڑا کوئی اللہ سے سوال ہو سکتا ہے نا، جائز سوالات میں سے وہ یہی ہے کہ جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس۔ کائنات میں اس سے بڑا کوئی مرتبہ اگر آپ اچیو کر سکتے ہیں نا تو وہ ایک ہے، لیکن اس کا سوال کرنا حرام ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے پیغمبر بنا دے، یہ دعا کرنا حرام ہے کہ یہ وہبی ہے۔ اس کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ مجھے پیغمبروں کا جنت میں پڑوس مل جائے۔ ٹائم قیامت تک ہے، اس سے بڑی کوئی دعا موجود ہے تو مجھے بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر۔ ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب بریلوی عالم فوت ہو گئے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں تھے، انہوں نے باقاعدہ نے الیاس قادری صاحب کے اوپر ٹانٹ کیا ہے۔ انہوں نے شعر لکھا تھا نا کہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ہماری یہ عقیدت کا لیول ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے پوچھا نا کہ تمہیں کیا چاہیے تو ہم کہیں گے ہمیں مدینہ چاہیے۔ تو غلام سعود سعیدی صاحب نے کہا کہ تمہاری عقل کا ہی ماتم کیا جا سکتا ہے، قیامت والے دن مدینہ لے کے کیا کرنا ہے؟ قیامت والے دن تو تمہیں یہ مانگنا چاہیے کہ جنت الفردوس ملے، کیونکہ مدینہ تو اس وقت تک ہمارے لیے اہم ہے جب تک رسول اللہ کی قبر مبارک ہے۔ تو قیامت والے دن تو نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں جا رہے ہوں گے، تسی مدینہ جا کے کیا لینا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ تو اچھا، اور سب سے بڑی بات، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کا دیدار مشروط ہے جنت کے ساتھ، تو سر ہم جنت کی لالچ کیوں نہ کریں؟ آپ پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم ڈائریکٹ تیرے تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم پیغمبروں کو بیچ میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو جو ایسی توحید پہ چلے گا وہ شیطان کی توحید پہ۔ رحمان کی توحید یہ ہے کہ پیغمبر واحد وسیلہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، ورنہ انسان ڈی ٹریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ویسے تو یہ جذباتی دیکھا جائے تو کتنا پیارا جملہ ہے، جس طرح یہ جو حضرت علی کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ جی میں تیرے جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے نہیں بلکہ تیری وجہ سے تیری عبادت کرتا ہوں، ان کی طرف یہ منسوب کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی بڑا جذباتی بڑا اچھا جملہ ہے جو میں نے یہ بولا کہ یا اللہ مجھے پیغمبروں کی کوئی ضرورت نہیں، میں صرف تجھے چاہتا ہوں، نکال پیغمبروں کو بیچ میں سے۔ تو اس کا جواب اللہ کیا دے گا کہ تم لوگ راندہ بارگاہ ہو، تم منافق ہو، تم کافر ہو، جو طاغوت سے فیصلے کراتے ہو میرے پیغمبر کو چھوڑ کے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ نے خود اپنے لیے طے کر لیا ہے کہ میں نے محبوب اسی کو بنانا ہے جو میرے محبوب کو اپنا آئیڈیل مانے، اب مجھے بتائیں میں اللہ کی محبت میں کیسے یہ غروف کروں کہ میں کہوں کہ اپنے نبی کو بیچ میں سے نکال دے؟ جذباتی طور پہ تو جملہ بڑا اچھا ہے نا، جس طرح کہتے ہیں نہیں جنت کو نکال دے، جہنم کو نکال دے، ڈائریکٹ اللہ تیرے ساتھ، تو جنت قرآن میں تو یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی جذباتی بڑا اچھا جملہ ہے کہ اللہ پیغمبروں کو بھی نکال دے ڈائریکٹ تیرے ساتھ، تو ہم کہیں گے کہ یہ شیطانی توحید ہے، یہ رحمانی توحید نہیں ہے۔ آندہ جو کوئی آپ کو یہ کہنا کہ جنت دوزخ کی حاجت نہیں، ان کو پھر تم یہ بھی کہا کرو نبیوں کی بھی حاجت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے اپنا عشق جتایا کرو۔ تو وہ کہے گا نہیں قرآن میں تو لکھا ہے نبی کے بغیر کچھ نہیں، تو اس کو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جنت اور جہنم کی لالچ اللہ نے دی ہے، جنت کی لالچ اور جہنم سے ڈر۔ اللہ نے تو اپنے نیک بندوں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں نا 12 سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی دعا یہ ہوتی ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ہمارے بندے تو وہ ہیں جو ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یہ تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ حالانکہ یہ نیک بندوں کو تو یہ دعا کرنی نہیں چاہیے، ان کو تو کہنا چاہیے اللہ تجھے ہی چاہتے ہیں چاہے ہمیں جہنم میں پھینک دے۔ ہاں صوفیاء تو اس طرح کی باتیں بھی لکھ کے گئے ہیں، تذکرۃ الاولیاء میں آپ کو بڑے بڑے دعوے ملیں گے، یہ میرے سامنے ہوتے ہیں نا، میں ان کو گرم کر کے ایک بار سلاگ پھیرتا نا، ان کے سارا ہی عشق نکل جاتا، ایک گلا ہی نہیں خالی۔ انہوں نے پتہ نہیں کون سی چیز کو دین سمجھا ہوا ہے۔ اور ان نیک لوگوں کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کریں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کے خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں، اور پھر آنورڈ 5 مزید چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کو ڈسکس کیا وہ عورت کی آزمائش ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں گنوائی ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ عورت کے فتنے کا، اس کی آزمائش کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد بیٹے، اس کے بعد پھر سونا اور چاندی کے جو جوڑے ہوئے خزانے، یعنی کرنسی آج کی ماڈرن فارم، اس کے بعد نشان لگے ہوئے گھوڑے، آج کی ماڈرن فارم مہنگی مہنگی گاڑیاں، اس کے بعد پھر چوپائے اور کھیتی، آج کل کے آپ پلاٹ سمجھ لیں، چاہے وہ زرعی اراضی ہو یا دوسری ہو، اور مال مویشی تو ہم ویسے ہی ایک ٹرم کے طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے، آج بھی آپ اگر چلے جائیں جنوبی پنجاب کی طرف تو وہ مویشی کو مال ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ 6 چیزیں گنوائی ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کی جو آزمائش ہے یہ اس دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں مشکل ہے نا، وہ جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، جو انسان کی طبیعت کے اوپر ناگوار ہے۔
ظاہر ہے نمازوں کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت، آنکھوں کی حفاظت کی مشقت، پیٹ کی حفاظت کی مشقت، ہاتھوں کی حفاظت کی مشقت، زبان کی حفاظت کی مشقت، یہ تمام ناگوار چیزیں ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی اٹریکشن چونکہ دل کے اندر ڈال دی ہے، لہٰذا اس چیز سے رکنا یہ ناگوار چیز ہے. تو مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جہنم کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اڑنگا لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاس سے بھی گزرے گا اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا. دنیا میں ہر وہ چیز جو خوشنما دکھتی ہے، جس کی طرف دل اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ظاہر برائی کو کرنا دنیا میں آسان ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی کرنے کے. تو وہ تمام کی تمام خوشنما چیزیں بظاہر خوشنما ہیں لیکن وہ جہنم کی طرف لے جانے والی. اسی آزمائش کے اوپر تو پھر جنت ہے. تو وہ جو خوشنما چیزیں جنہوں نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے، ان میں سے پہلی چیز عورت کا فتنہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے، برتنے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. دوسری طرف یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ نیک بیوی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. عورت آزمائش ضرور ہے، لیکن اگر نیک عورت ہوگی، نیک بیوی ہوگی، تو دنیا میں اس سے بہترین برتنے کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں جانے کا، جنت میں جانے کا سبب بھی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ شمار نہیں کرتا. یہ آپ علیہ السلام نے اپنے وفات کے دنوں میں وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑی آزمائش جو تم پہ ہے وہ عورت کے فتنے کی شکل میں آئے گی. اب عورت کا فتنہ ایک تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی محبت کے اندر جو جائز ہے ایکسٹریم رویے اڈاپٹ کرے کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے، یا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو نہ دے، اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا مستحق ہو جائے. دونوں صورتوں میں عورت آزمائش ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو. یعنی ان عورتوں سے مراد غیر محرم عورتیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. یعنی سب سے زیادہ پردے کا اہتمام دیور سے کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ایک گھر کے اندر تو فزیکل پردہ مشکل ہے، بہتر تو یہ کہ الگ گھر ہو، تو وہاں پھر نگاہوں کا پردہ ہوگا، نگاہ جھکا کر بات کرنا، جسے غض بصر کہا جاتا ہے عربی میں. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو مرد و عورت کسی جگہ الگ ہوتے ہیں، اب ظاہر اس سے مراد میاں بیوی نہیں، جو نامحرم رشتہ ہے، تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. پانچویں حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو اچانک نظر اٹھ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر اچانک نظر اٹھ جائے تو میں فوراً اپنی نظر ہٹا لوں. تو یعنی وہ نظر آپ نے یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے آنا ہے ایک نظر کے اندر، کہتا نہیں پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر سے مراد دیکھنا نہیں ہے، پہلی نظر سے مراد ہے کسی شخص کا نامحرم کے بارے میں اس کو یہ پتہ چل جانا، تو پہلی نظر اس کی ہو گئی. اب جان بوجھ کے چاہے وہ پہلی نظر بھی ڈالے گا تو اس کی دوسری شمار ہوگی. چھٹی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اس کی فائنینشیل حالت ایسی نہیں ہے، تو وہ پھر روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے.
اور اس میں الفاظ ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، 7ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ بہت کرٹیکل ہیں، زبان اور شرمگاہ کا معاملہ۔ 8ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ نے دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اب وہ یہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا اور عورت کے فتنے سے بچنا۔ دو چیزیں فرمائی، دنیا کی محبت، اس کی دولت کی محبت، اور عورت کی۔ یہ کیسی کنکلوڈنگ گفتگو ہے کہ اللہ نے تمہاری آزمائش ان دو چیزوں میں رکھ دی ہے، عورت اور مال۔ باقی آپ جتنے بھی دیکھیں گے وہ اسی کی کرالریز ہوں گی۔ اچھی گاڑی مال کی کرالری ہے، زیادہ پلاٹس مال کی کرالری ہے۔ تو دنیا کی محبت، اس کے مال کی محبت اور عورت سے بچنا۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین ثم آمین۔ 9ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے۔ یعنی یہ حقیقت بات ہے، دنیا میں جو اللہ نے محبت میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے نا، اس طرح کی ایکسٹریم محبت اور کلوزنس کسی بھی اور رشتے کے اندر نہیں ہے۔ 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ پنجابی والا نہیں، عربی میں صدقہ کہتے ہیں نیکی کے کام کو۔ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ باقی ساری باتیں تو صحابہ کو سمجھ آ گئی۔ آخری بات پہ انہوں نے کاؤنٹر کوسچن کیا، یا رسول اللہ ایک پیور ایک اینیمل انسٹنکٹ والی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بھی نیکی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ پھر تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا۔ زین للناس، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، خواہشات کی محبت عورتوں میں، والبنین اور بیٹوں میں۔ قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی امپورٹنس تھی، جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے زیادہ طاقتور۔ آج کل بھی جس کے زیادہ بیٹے ہیں اور تابع فرمان ہے اور ساروں سے وہ جیب خرچ لیتا ہے، اور جو نہیں دیتا زبردستی چھین لیتا ہے، وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث سنا کے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو بیٹوں کی امپورٹنس تو ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کی فارم میں۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کرنسی سونے چاندی کی فارم میں تھی۔ جو کوائن ہوتا تھا سونے کا وہ دینار کہلاتا تھا، اور چاندی کا سکہ جو ہے وہ درہم کہلاتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ابسلیٹ ہو گئی، اب صرف دنیا میں سونے کو مانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سونا ایک قیمتی ترین دھات ہے، اور اس میں ایسی کوالٹیز ہیں جو باقی دھاتوں میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات، اس کو آپ 1,00,000 سال کے لیے سمندر میں پھینک دیں، زمین میں دفنا دیں، جہاں مرضی پھینک دیں، اس کو زنگ نہیں لگے گا، یہ نئے کا نیا رہے گا۔ یہ سونے کی کوالٹی ہے، اسی وجہ سے اس کو کرنسی کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا۔
یہ کبھی خراب نہیں ہوتا. والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے. اگلے زمانوں میں یعنی یہ ایک مہنگے ترین سواری تھی گھوڑے، خوبصورت نشان لگے ہوئے. آج کل آپ سمجھ لیں ایک گاڑیاں بہترین قسم کی. والانعام، اور چوپائے. خیر یہ مویشی تو آج بھی اسی طریقے سے اہم ہے. آپ یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز کو دیکھیں، 3-4 ہزار بھینسیں پالی ہوتی ہیں. تو وہ آپ کو پتا ہے 3-4 ہزار، ایک بھینس جو ہے نا اچھی دودھ دینے والی، اس کی قیمت آلموسٹ 5 لاکھ ہے. 3-4 ہزار اگر کسی کے پاس بھینسیں ہیں نا، جو اس کی دودھ کی کمائی ہے وہ کروڑوں میں بنتی ہے پر منتھ، لاکھوں میں نہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کئی پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے اتنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ مطلب یہ بھینسوں کو کھلا پلا رہے ہیں تو مطلب انہوں نے ترس کھایا ہوا ہے بھینسوں کے اوپر. عام آدمی تو بیچارہ یہی دیکھتا ہے نا کتنا دودھ بیچ دیتے ہوں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو آج بھی مویشیوں کی اہمیت ویسے ہی ہے پوری دنیا کے اندر. والحرث، اور کھیتی. آپ ابھی بھی سندھ میں ایسے وڈیرے دیکھیں گے 2-2 3-3 گھنٹے ٹرین چلتی رہتی ہے، ان کی زمینیں ختم نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کئی ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، وہ ان کو ریٹائرمنٹ کے اوپر زرعی اراضیاں ملتی ہیں بڑی بڑی، اور وہ ظاہر کمائی کا ذریعہ ہے، مربے ملتے ہیں، ان کے اوپر جو محنت ہوتی ہے وہ انہوں نے کرائے پہ دیے ہوتے ہیں، ان کو انکم آ رہی ہوتی ہے وہاں سے. تو یہ آج بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. بلکہ دنیا میں ٹیکنالوجی سے جو کھانے والے ملک ہیں نا، وہ تو ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. آج اگر ٹیکنالوجی ایبسلیٹ ہوتی ہے، یہ کوئی اور ایشو بنتا ہے، تو دنیا میں سروائیو تو وہی ملک کریں گے جن کی زمین اگاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی آبادی جو ہے نا، وہ اس کا میجارٹی پورشن سب کانٹیننٹ اور اس ایریے میں ہے، کیونکہ صدیوں سے لوگوں نے لرن کیا یہاں پہ زمین اگاتی ہے. پوری دنیا سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ شفٹ ہوئے. امریکہ تو بہت بعد میں دریافت ہوا ہے نا. اس کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو وہ امریکہ ہے، جہاں پہ ہر طرح کا موسم ہے، زمین بھی زرخیز ہے. لیکن سونے کی چڑیا اس وقت بھی یہی علاقہ ہے. تو ٹیکنالوجی کو کھا تو نہیں سکتا، لیکن اگر زمین جہاں پہ اگاتی ہے وہ جگہ یوٹیلائز ہوتی رہے تو وہ کم از کم لوگ بھوکے نہیں مر سکتے. ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ سب دنیا کے برتنے کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ نے کہا یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ برتنے کی چیزیں ہیں. اس کو آپ مثال سے سمجھیں. سفر کرنے کے لیے بحری جہاز یا کشتی کے چلنے کے لیے پانی برتنے کی جگہ ہے. برتنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کشتی پانی کے اوپر چلے گی، یہ تو مجبوری ہے. زمین پہ تو چل نہیں سکتی، ٹائر تو نہیں ہے اس کے. لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہی پانی جو اس کی زندگی کا ذریعہ تھا، اس کشتی کے ڈبونے اور موت کا ذریعہ بن جائے گا. تو بس اتنا ہی برتنا ہے، جتنا کشتی پانی کو استعمال کرتی ہے نا، اتنا ہی آپ نے دنیا کو برتنا ہے. اس کو مزید آسان مثال سے سمجھیں. ٹوائلٹ انسان کی رفع حاجت کو پورا کرنے کے لیے، ایک بیسک ہیومن نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص ہر وقت ٹوائلٹ میں ہی بیٹھا رہے تو اسے کون عقل مند سمجھے گا؟ ضرورت کے لیے جاتے ہیں اور فوراً واپس. تو دنیا میں بھی ہر چیز جو ضرورت والی ہے اس کو بس اتنے ہی استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہے. متاع، برتنے کی چیز. اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ ہے جنت. اور وہ واقعی بہتر ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کی برتنے کی چیزوں کے ساتھ جتنی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں نا، ان میں سے کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے. دنیا میں آپ تھوڑا سا کھا لیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد حاجت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جتنا مرضی کھائیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ڈکار بھی خوشبودار، اور ہر چیز ہضم، کوئی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں. دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، یا آپ سے چھین جائے گی یا آپ مر جائیں گے. آخرت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. جو جنت میں ایک دفعہ جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ
جہنم اور جنت کے درمیان لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں قتل کر دیا جائے گا. اور جنتیوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا کہ اب موت نہیں آئے گی, اور جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف دہ دن وہ ہوگا. اللہم اجرنا من النار, اللہم انی اسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. تو جنت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے, اس نے فنا نہیں ہونا. نہ جنت میں رہنے والے نے فنا ہونا ہے, نہ اس کی وہ نعمتیں چھیننی ہیں. اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جنتی جب جنت میں انٹر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری دینے والا خوشخبری دے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے. 30 سال عمر ہمیشہ 30 سال ہی رہے گی. آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی, ہمیشہ خوشحال رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے, ہمیشہ تندرست رہو گے. اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں کہ آپ کریں تو آپ کو یہ ٹینشن ہو کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہر کام جائز ہے, کیونکہ اللہ نے وہ خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور خواہشات کی تکمیل اس لیول کی ہے کہ کن فیکون کا کچھ حصہ ہر انسان کو نصیب ہو جائے گا. جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ کے پاس جو ہے نا وہ بہترین ٹھکانہ ہے, اس کے لیے ایفرٹ کرو. قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم, اے نبی تم فرما دو کہ میں تمہیں ان دنیا کی برتنے کی چیزیں جو ہیں ان سے بہتر چیز بتا دوں. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ, ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں, ان کے رب کے حضور. جنات تجری من تحتها الانہار, وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وازواج مطہرہ, اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا جوئی ہوگی وہاں پہ, اللہ ناراض نہیں ہوگا. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالی اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. تو پاکیزہ عورتیں وہاں پر ملنی ہیں. دنیا میں آپ کوئی مرد کسی عورت کے لیے یعنی اٹریکشن رکھتا ہے, کتنا بھی اسے آئیڈیلائز کر لے, کمزوری تو ہر انسان کے اندر موجود ہے, بڑھاپا تو آ ہی جاتا ہے نا. تو دنیا میں ہر چیز کو زوال آنے والا ہے, آخرت میں کسی چیز کو زوال نہیں ہے. عیب جس چیز کا نام ہے نا وہ آخرت کی کسی نعمت میں نہیں ہے. انسان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. اگر میں مروں نہ, مجھے کوئی تکلیف نہ آئے, میں بوڑھا نہ ہوں, مجھے پریشانی نہ آئے, تو اللہ میری ضرورت نہیں رہتا. اللہ ہماری ضرورت انہی چیزوں کی وجہ سے ہے. پھر اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے؟ یہ صرف کہانیاں ہی ہیں جناب. میں اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہوں. کہانیاں ویسے اچھی لگتی ہیں یہ بیان کرنے میں, اور یہ جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, جن لوگوں کے بارے میں بھی اور خود بھی, ان کا آپ کردار دیکھیں نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کتنے کمیٹڈ لوگ ہیں. سب سے بڑی بات, وہ دین کی بات بتانے کے لیے ٹی وی پہ پیسے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کی محبت یہ وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں. تو اللہ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چونکہ بنایا ایسے ہے, انسان کی انسٹنکٹ ایسی ہے. فرشتوں کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جن کے ساتھ شہوات نہیں جڑی ہوئی, یہ والی دنیا کی محبت ہے. انسان کو جب اللہ نے بنایا ہی اس فریم آف ریفرنس کے اندر ہے, اس شاکلہ کے اندر, ان مجبوریوں کے ساتھ, اسی لیے پھر جنت کی لالچ بھی دی جاتی ہے, جہنم سے ڈرایا بھی جاتا ہے. اور یہ جنت کی لالچ دینا اور جہنم سے ڈرانا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹرین ہے قرآن کے اندر. اس کی توہین کرنے والا کافر ہے. جو شخص کہتا ہے جی مجھے جنت نہیں چاہیے اور نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے, میں تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں, تو یہ قرآن کی ڈاکٹرین کا انکار ہے. ویسے ہی جذباتی جملے آپ اس کو جتنی مرضی مزہ لیتے رہیں, لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی ہے. یہ کہنا آسان ہوتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے
اس ساری چیزوں کے ساتھ، حالات و واقعات کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا مقام جنت بنایا ہے اور اپنے غضب کا مقام جہنم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ کہ جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ عہد کر لیں۔ ایفاء عہد، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک حدیث، حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تقریباً 9 برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی حیثیت سے رہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ کہتے ہیں شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر، اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں ایفاء عہد نہیں۔ کیوں؟ دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک عہد کو پورا کرنے کا۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے، اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ یہ عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے۔ اس عہد کو پورا کرنا ہی دین ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کے احکام کی اطاعت، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا، اللہ کے فرائض کی ادائیگی، اللہ کے لیے تن من دھن لگا دینا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کرتا، وہ اتنا بڑا عہد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا؟ جو 2 پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا، اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے، وہ 2 کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا؟ لہذا لا دین لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے اندر ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ اب خاص طور پر اس نیکی کی بحث میں جس ربط اور ترتیب کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اس کو سمجھیے۔ در حقیقت یہ معاملات جو ہیں انسان کے، بین الانسانی معاملات، یہ در حقیقت اس کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ اب تک جو معاملے آئے، ایک خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کا جذبہ، پھر نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اب جو یہاں آ رہا ہے یہ معاملات ہیں بین الانسانی معاملات۔ معاملہ کہتے ہیں جو 2 افراد کے مابین کوئی بات ہو رہی ہو، عمل سے معاملہ، جوہد سے مجاہدہ، قتل سے مقاتلہ۔ تو جب 2 فریقوں کے درمیان جوہد ہوگی، جوہد کا جوہد سے ٹکراؤ ہوگا تو وہ مجاہدہ بن جاتا ہے۔ جب 2 فریق ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہیں یہ مقاتلہ ہے۔ معاملہ جب 2 انسان یا 2 فریق یا 2 گروہ یا 2 کمپنیاں، یہ کمپنیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے لیگل پرسنز شمار ہوتے ہیں، ان کے مابین کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں، ان معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کرنے والی ایک شے ہے، اگر وہ ہو جائے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے ایفاء عہد کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ دیکھیے معاملات کی میں آپ سے وضاحت کروں، ایک شخص امپلائر ہے، ایک امپلائی ہے، ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے، یہ ریمونریشنز ملیں گی، یہ مراعات، یہ مفادات، یہ تنخواہ، یہ کام تمہیں کرنے ہیں۔ اب اگر ایک شخص پوری تندہی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا تو وہ حرام خوری کر رہا ہے، ایفاء عہد نہیں کر رہا۔ ایفاء عہد کا تقاضا یہ ہوگا کہ کوئی سپروائز کرنے والا ہے یا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے معاہدے کے اندر بندھے ہونے کی بنیاد پر کام کرے اور حتی الامکان اپنی جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ۔ اسی طرح چھوٹا سا معاملہ ہے، آپ نے ایک شخص کو مزدور کے طور پر رکھا ہے، شام کو 100 روپے آپ نے دینے ہیں، یہ ایک معاہدہ ہے، طے ہو گیا۔ اب یہ مزدور اگر کام چور ہے کہ اگر تو کوئی دیکھنے والا ہے تو کام کر رہا ہے اور اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو بیٹھ گیا،
تو یہ بے ایمانی کر رہا ہے، یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے. اسے اپنے اس وقت کے اندر اپنی پوری توانائی، پوری توجہ کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں تو اپنے عہد کا پابند ہوں، میں نے معاہدہ کیا. یہ میں نے سب سے چھوٹی مثالیں دے دی. اس سے اوپر آئیے، شادی کیا ہے؟ سوشل میرج. یہ سوشل کانٹریکٹ ہے. میرج کیا ہے؟ ایک مرد ایک عورت، اس کے درمیان معاہدہ ہے، ساری عمر کا نباہ کرنا ہے، بیوی کے یہ فرائض ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں، شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے نان نفقے کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے لیے سکنا فراہم کرنا اس کے ذمے ہے، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا اس کے ذمے ہے، نان نفقہ اس کے ذمے ہے، بیوی کے یہ فرائض ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں. اب یہ در حقیقت ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. اگر کوئی بھی اس کے اندر خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی. اسی طرح دیکھیے، بہت سے معاہدے ہوتے ہیں جو ریٹن نہیں ہوتے، طے شدہ نہیں ہوتے. اولاد اور والدین میں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، امپلائڈ ہے. وہ کیا معاہدہ ہے؟ والدین اپنی جوانی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد میں. ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کو پلانا ہے، ان کے لیے کپڑے کا بندوبست ہے. وہ اپنی ساری توانائیاں جو ہے لگا رہے ہیں ان کو پالنے پوسنے میں. اور اس کے اندر امپلائڈ کانٹریکٹ ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے اور وہ جوان ہو جائیں گے تو اب ان کو لک آفٹر کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی سیوا کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے. یہ کانٹریکٹ ہے، چاہے یہ لکھا ہوا نہ ہو، امپلائڈ کانٹریکٹ ہے. بہرحال پوری انسانی زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معاہدات کے گرد گھومتی ہے. اگر ایک وصف پیدا ہو جائے، ایک وصف، ایفاء عہد، حضور نے فرمایا بندہ مومن کا وعدہ کر لینا عدت المومن کا اخذ الکف. بندہ مومن کا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا ایسے ہے جیسے اس کا ہاتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے. جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا، کہاں جائے گا آپ؟ لہذا وہ تو بند گیا، اس نے وعدہ کیا وہ بند گیا. اور یہ ایک واقعہ آتا ہے حضور کا، اور یہ بھی آغاز وحی سے قبل کا واقعہ ہے. آپ کی زندگی میں امانت اور دیانت، جس کی بنا پر الصادق الامین کے خطابات آپ کو ملے تھے اپنے معاشرے سے. آپ کاروباری آدمی تھے نا، تجارت کرتے تھے. ایک شخص سے کوئی بات ہو رہی تھی معاملے کی، کسی سودے کی. اس نے کہا کہ ذرا آئے محمد آپ انتظار کیجئے میرا یہاں پر، میں ابھی آتا ہوں. وہ جا کر اپنے کاموں میں ایسا مصروف ہو گیا، بھول گیا. حدیث میں ثلاثہ کا لفظ آیا، 3 کے بعد یاد آیا اسے، اور عام شارحین کا یہ کہنا ہے 3 دن کے بعد. وہ بھولا رہا، اچانک کیا تھا، میں نے تو وعدہ کیا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں میرا ذرا انتظار کیجئے، میں ابھی آتا ہوں. وہ اسی طریقے سے گھبرایا ہوا گیا تو حضور وہیں تشریف فرما تھے. 3 دن اس نے معذرت پیش کی، کہا میں بھول گیا. تو حضور نے فرمایا میں تو اپنے عہد کا بندھا ہوا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا، میں کر رہا ہوں. تو یہ ہے اصل میں. اور جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، ان العہد کان مسئولا. یہ عہد جو ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کیا مسئولیت ہے، جواب دہی ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی. تو یہ ہے معاملات انسانی میں نیکی کا وہ جذبہ جو ہے، وہ خاص طور پر جو ظاہر ہوگا وہ ایفاء عہد کے حوالے سے تمام معاملات، بین الانسانی تعلقات اور تمام معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کر دے گا. اندر پاوڑ عشق دے بل دے رہندے نے، باہر مٹی چکڑ چل دے رہندے نے. اندر پاوڑ عشق دے بل دے رہندے نے، باہر مٹی چکڑ چل دے رہندے نے. سارن بالن تو پاچھاوا عشق دیاں، اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں عشق دیاں. لاہو لاہو لو
विच बाजार पहाड़ ते जंगल वेले दुख अपने ते नचना पैंदा हर वेले विच बाजार पहाड़ ते जंगल वेले रो रो मैं तमाला पावा इश्क दिया औखे पैंडे लम्मियां ने रावा इश्क दिया अल्लाहू